پاک فوج کو حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی سعادت پر گلشن حدید میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ ایس ایس پی مری ڈاکٹر عبدالخالق کی تقریب میں شرکت۔ تقریب میں پاکستانی اور سعودی عرب کے پرچموں کی کشائی کی گئی۔ بات کریں گے مبشر حسین سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جیسا کہ پاک فوج کو حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی سعادت کے موقع پر ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق کی تقریب میں شرکت ہوئی۔ گلشن حدید میں پاک فوج کی کامیابی اور حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی سعادت کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی اور سعودی عرب کا قومی پرچم کشائی کی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد، پولیس افسران، ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز نے شرکت کی اور فوج پاکستان کے زندہ باد کے نعرے بھی جو ہے وہ لگائے گئے۔ ایس ایس پی ملیر نے تقریب میں خصوصی شرکت کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے ملک اور قوم کا بھرپور دفاع کیا ہے اور قوم کا سر دنیا بھر میں بلند کیا ہے۔ سندھ پولیس پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے اور ہم سب جو ہے وہ ایک قوم کی حیثیت سے اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اور ہماری کوئی بھی اس ملک کو میلی نگاہ سے دیکھے گا تو ان کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو جو ہے وہ نشت و نابود کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی جو ہے وہ تمام تر شرکاء جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی، انہوں نے ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کے اس اقدامات کو بھی جو ہے وہ سراہا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ میں ایک بار پھر اسماعیل راہو کی انٹری ہو گئی۔ شاہد عبدالسلام فہیم کابینہ سے فارغ ہو گئے۔ ایک مشیر، 4 معاون خاص بھی شامل قلمدان ہو گئے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ کیا ساراہیاں دم توڑ گئیں؟ سندھ کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، اہم وزارتوں اور محکموں کے قلمدان تبدیل، 4 معاونین خصوصی بھی شامل۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کابینہ کے وزراء کے جائزے کے بعد تبدیلی کی منظوری دی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت جاری کی گئیں۔ بدین سے منتخب رکن سندھ اسمبلی محمد اسماعیل راہو کی ایک بار پھر صوبائی کابینہ میں انٹری ہو گئی۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر کامران ڈسوری نے اسماعیل راہو سے صوبائی وزیر کا حلف لیا، جس کے بعد سندھ کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کر دی گئی۔ سید ناصر حسین شاہ سے محکمہ ترقی و منصوبہ بندی اور توانائی کا قلمدان واپس لیا گیا، جبکہ بلدیات، ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ کا قلمدان سید ناصر شاہ کے سپرد کر دیا گیا۔ سید غنی سے محکمہ بلدیات، ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ کا قلمدان واپس لے کر ان کو محکمہ محنت و افرادی قوت اور اسپیشل پروٹیکشن کا قلمدان الاٹ کر دیا گیا۔ جام خان شورو کو محکمہ ترقی و منصوبہ بندی کا اضافی قلمدان دیا گیا۔ مرحوم محبوب الزماں سے محکمہ بحالی کا قلمدان واپس لیا گیا، ان کو محکمہ خوراک کا قلمدان الاٹ کیا گیا۔ عبدالجبار خان سے محکمہ خوراک کا قلمدان واپس لے کر انہیں ریلیف کا قلمدان دیا گیا۔ محمد علی راشد کو محکمہ سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کا قلمدان دیا گیا۔ نومل عرف گیان چند ایسرانی کو محکمہ بحالی الاٹ۔ جین خان سرفراز راجر سے سماجی تحفظ کا قلمدان واپس لے کر آرکائیو کا قلمدان دیا گیا۔ ڈاکٹر شام سندر آڈوانی کو محکمہ اقلیتی امور کا قلمدان الاٹ کیا گیا۔ سندھ کابینہ میں مزید 4 معاونین خصوصی شامل کیے گئے ہیں۔ ان معاونین میں ڈاکٹر شام سندر آڈوانی، فراز عابد لاکھانی، محمد طارق حسن اور عطا محمد پنور کا نام بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر شام سندر آڈوانی کو محکمہ اقلیتی امور الاٹ کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، مشیر، معاونین اور ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے۔ آزاد نہوڑی اور سٹی 21۔ کسانوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان ہم نے کیا۔ یہ اعلان سندھ کے لیے تھا، کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا گیا۔ شجر نام ایمن کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ہر کسان کو سہولت دینی ہوگی۔ ہم نے گندم کا 4,000 روپے نرخ مقرر کیا تھا تو اعتراض کیا گیا۔ روٹی پکتی ہے تو آٹے کے نرخ آسمان چھوتے ہیں۔ سینئر وزیر نے مریم نواز پر بھی تنقید کی، بولے خودداری اور باعزت ہونے جیسی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ حکومت کا کسانوں کے لیے بڑا ریلیف کا اعلان۔ شرجیل میمن بولے صوبے میں 25,000 ایکڑ اراضی رکھنے والے 41 لاکھ کاشتکاروں کو مفت کھاد فراہم کیا جائے گا، جس سے 22 لاکھ ایکڑ اراضی کاشت ہوگی۔ سندھ حکومت کسانوں میں 55 ارب روپے کی کھاد تقسیم کرے گی تاکہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ ہم نے گندم کا 4,000 روپے نرخ مقرر کیا تھا تو اعتراض کیا گیا۔ روٹی پکتی ہے تو آٹے کے نرخ آسمانوں کو چھوتے ہیں۔ یا آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی گھر میں اپنے ہر کوئی آٹا کھاتا ہے، ہر کوئی گندم کھاتا ہے، ہر گھر میں روٹی پکتی ہے، تو جس گھر میں روٹی پکتی ہے ان سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر۔ آج اگر آٹے کی قیمتیں آسمان تک پہنچی ہیں
تو اس کے افیکٹیز آپ لوگ بھی ہیں۔ سینئر وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ عالمی اداروں سے امداد کی اپیل خود داری اور عزت کا سوال ہے۔ حالانکہ 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ اپیل کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی خوددار شخص عالمی برادری سے اپیل کیسے کر سکتا ہے، اور یہ 2022 کے بھی کلپ تھے، ریسنٹلی بھی کلپس ہیں کہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام، نہایت ہی قابل احترام پرائم منسٹر ہیں، تو وہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہوں گا، نہیں کہنے چاہیے۔ چیئرمین پی پی نے کل وزیر اعظم کی تعریف کی، اور جب بھی پی پی وزیر اعظم کی تعریف کرتی ہے پنجاب کو اعتراض ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کبھی سیلاب یا قدرتی آفات پر سیاست نہیں کرتی، نہ بسکٹ ڈبوں پر تصاویر شائع کرتی ہیں۔ ہم نے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کو ٹک ٹاک کا ایشو نہیں بنایا۔ جو سوشل میڈیا کا اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں یا ٹک ٹاک کا اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، ہر اپنے ایونٹس کو، اپنے بسکٹ کے ڈبوں کو اور اپنی روٹیوں کو اور چپاتیوں کے اوپر بھی اپنی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ جو ہے اس کو پولیٹیسائز نہ کریں گے، نہ کرنا چاہیں گے۔ ہم آج بھی ہر ممکن سپورٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، حکومت سندھ تیار ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پنک اسکوٹیاں غریبوں کی بچیوں کو دی جا رہی ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسکوٹی پر ہر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے نئے قانون کی تیاری جاری۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے آباد ایکسپو میں تعمیراتی شعبے، غیر قانونی عمارتوں اور قانون سازی پر واضح موقف پیش کر دیا۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ کرپشن کا خاتمہ اور غیر قانونی تعمیرات پر زیرو ٹالرنس، صوبائی حکومت کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف شکنجہ کسنے کا عزم۔ کنسٹرکشن مٹیریل سے متعلق آباد ایکسپو، وزیر بلدیات سعید غنی نے بڑے اعلانات کر دیے۔ کہا غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ خریدار غیر قانونی عمارت کا ذمہ دار نہیں۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے نئے قانون کی تیاری جاری ہے۔ ہم بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نیا قانون بنا رہے ہیں، ہم ترامیم نہیں کر رہے ہیں، ہم پورا ایک نیا قانون انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، اور اس قانون میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلے قانون میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے انلیگل کنسٹرکشن کو خاص طور پر زیادہ بوم ملتا ہے، لوگوں نے اس میں سے راستے تلاش کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں عجیب ایک ماحول بن گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہائی رائزز بننا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر ان بلڈنگوں کی جو حالت ہے، اس لیے کہ جب اپروول نہیں ہے تو کوئی جا کر دیکھتا بھی نہیں ہے کہ اس کے مٹیریل کا استعمال ہو رہا ہے، اس کی کنسٹرکشن کی کوالٹی کیا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ وزیر بلدیات نے نصر ٹاور کیس پر بھی کھل کر اظہار خیال کیا۔ کہا عمارت گرانے کے بجائے خالی کرانا بہتر حل ہوتا۔ اگر کوئی ایک عمارت، اب اس پہ ذرا میری بات کو غور کیجیے گا، کوئی ایک عمارت غلط ہی بنی ہے لیکن اس نے کسی حکومتی ادارے سے اپروولز لیے ہوئے ہوں اور جو قانونی تقاضے اس نے پورے کیے ہیں، بنی پھر بھی غلط ہے۔ میں پھر کہتا ہوں پلاٹ قبضے والا تھا، کچھ تھا، الٹی سیدھی چیزیں کرنی، لیکن حکومتی اداروں سے اگر انہوں نے پرمیشنز لی ہیں، اپروولز لیے ہیں، تو اس میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سعید غنی نے واضح کیا کہ سندھ میں زمین کی الاٹمنٹ اور تعمیرات کا نظام دوسرے صوبوں سے مختلف ہے، تاہم اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ کیمرامین فراز کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ اور پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام۔ محکمہ تعلیم سندھ نے 2000 پرائمری سکولز کو ایلیمنٹری سکولز میں اپ گریڈ کر دیا۔ سکولز اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ، اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام۔ 2000 پرائمری سکولز ایلیمنٹری سکولز میں اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے سکولز اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آئندہ مرحلوں میں مزید سکولز بھی اپ گریڈ ہوں گے، یہ بتانا تھا وزیر تعلیم سندھ کا۔ مجموعی طور پر 10,000 پرائمری سکولز ایلیمنٹری سکولز بنیں گے۔ سندھ کی ترقی کی، تعلیمی ترقی کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹرز کو فنڈ خرچ کرنے کے اختیارات دیے جائیں گے۔ فیصلے سے سکولز کے مسائل حل ہوں گے۔ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام دیکھنے میں آیا ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے 2000 پرائمری سکولز کو ایلیمنٹری سکولز میں اپ گریڈ کر دیا۔ کورنگی میں انسدادی تجاوزات کے خلاف آپریشن مہنگائی پڑ گیا۔ اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کے
آپریشن کے دوران مکینوں کا شدید احتجاج، 7 گھنٹے دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل، انتظامیہ مذاکرات کر کے واپس روانہ ہو گئی۔ مبشر حسین کی رپورٹ۔ کورنگی پون گوٹ میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ناکام، انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران مکین بھپر گئے، مظاہرین کا مکانات کے انہدم پر شدید غم و غصے کا اظہار، سڑک بلاک کر کے دھرنا دے دیا جس کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ شدید احتجاج کے باعث ضلعی انتظامیہ کو مجبوراً مذاکرات کرنے پڑ گئے، جس کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا اور دعویٰ کیا کہ مسمار کیے گئے مکانات کو انتظامیہ دوبارہ تعمیر کروائے گی، جبکہ چھوٹے مقدمات بھی ختم کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو مافیا ہے، جو ہم لوگوں کو دمکا کے اور دبکا کے اور ہمارے گھر گرا رہے ہیں، عورتوں کو دھکے دے رہے ہیں، چانٹے مار رہے ہیں، غریبوں بچوں کو کرائی جائے۔ جتنے ڈی سی ہے، جتنے اے سی ہے، اس پٹی پہ فکس ریٹ ہے، 30,000 40,000 50,000 یہ ریٹ ہے ایک گھر بنانے کا۔ وہ ریٹ جو ہے اس حساب سے جتنے آئے ساروں کو اختیار کریں، فل فور ساروں کو معطل کریں۔ یہ جو فیکٹری وارو اسا ظلم کئی ویٹھو آ، مائن ویچارے نے کمائے کمرہ ٹھہرایا، وہ بھی کہرے ویا نو کمرہ اسا کہریا تھیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے ڈی ایس پی صاحب سے، ہمارا جو گھر غریباں لوگوں کے گرایا گیا ہے، یہ ہمارا انصاف ہمارے کو ملنا چاہیے۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین فراز کے ہمراہ مبشر حسین، سٹی 21۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے مچھر اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اسپرے مہم کا آغاز کر دیا۔ شہریوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آج سے اسپرے مہم شروع کیا جائے گا۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے۔ بارشوں کے بعد مچھروں کی افزائش میں اضافہ، ڈینگی اور ملیریا کیسز تشویشناک حد تک بڑھ گئے۔ الخدمت کی جانب سے اسپرے مہم کا آغاز۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے چیئرمین نوید بیگ کا کہنا تھا ڈینگی اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے اسپرے مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ شہر کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہر سال بارشوں کے بعد صورتحال خراب ہو جاتی ہے، ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر سال بارشوں کے بعد، اور اس سال بھی کافی ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، اس کے بعد سے ایک بڑا مسئلہ جو جنم لیتا ہے وہ مچھر کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا مسئلہ ہے۔ پہلے صرف ملیریا ہوتا تھا، اب ڈینگی جیسی موذی بیماری بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیگر شہروں میں یہ کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے، یعنی بیماریاں پھیلنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ نوید بیگ کا کہنا تھا ہر سال ڈینگی کے کیسز کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دیگر شہروں میں اسپرے مہم کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ 10 گاڑیاں اس پروگرام میں شامل ہوں گی اور تقریباً 10 دن تک روزانہ یہ 10 گاڑیاں ہر روز کسی 2 اضلاع کو کور کریں گی، اور مستقلاً یہ تمام ان جگہوں پر اور ان علاقوں میں، ان آبادیوں میں جا کر کے یہ اسپرے کریں گی کہ جہاں پر مچھر پلتے ہیں اور پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں جا کر کے یہ اسپرے ہوگا۔ چیئرمین نوید بیگ نے اسپرے مہم کا افتتاح کیا اور اپنی نگرانی میں گاڑیوں کو مختلف علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ نوید بیگ کا کہنا تھا الخدمت فاؤنڈیشن کراچی کی عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم زور و شور سے جاری۔ فیس لیس ای ٹکٹنگ چالان سے متعلق آگاہی مہم خواتین اہلکاروں نے مختلف شاہراہوں پر پیٹرولنگ بھی کی۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، اب چالان آن لائن گھروں پر پہنچیں گے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے فیس لیس ای ٹکٹنگ چالان سے متعلق مہم شروع کر دی۔ مہم کے دوران خواتین اہلکاروں نے موٹر سائیکل پر گشت شروع کر دیا۔ خواتین اہلکار شارع فیصل اور اطراف کے علاقوں میں پیٹرولنگ میں مصروف نظر آئیں۔ خاتون اہلکار نائلہ کے مطابق ہم روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے وہ نیو فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کے راج کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس دے رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے یہ وزٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگلے ماہ سے جو ہے لوگوں کے گھر ثبوت کے ساتھ چلان جائیں گے، جس کی بنا پر بھاری بھرکم چلان ہے، تو اس وجہ سے قانون کے جو ہے رولز کو فالو کریں تاکہ بھاری سے بھاری چلان سے بچا جا سکے۔ اور ہم لوگ اپنی بائکوں میں بھی پیٹرولنگ کر کے لوگوں کو یہی آگاہی دے رہے ہیں۔ خاتون اہلکاروں کے مطابق پیٹرولنگ کے دوران رانگ وے اور سیٹ بیلٹ نہ لگانے والے شہریوں کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین سے آگاہی دینا ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ دھوپ ہو یا گرمی، ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ نہیں، اب اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں پیٹرولنگ کرتے ہوئے، تو اب اتنی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کرنی ہے ہمیں۔
اور رہی پیٹرولنگ کے حوالے سے کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینا لازمی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ راستے میں کوئی ہمیں دکھتا ہے سائڈ مرر کے حوالے سے یا رانگ میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کو روک کے ہم باقاعدہ بتاتے ہیں کہ رانگ سائڈ نہ آئے کہ یہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنے گا. لوگوں کی بھی جان کی حفاظت کریں اور اپنی بھی جان کی حفاظت کریں. ٹریفک پولیس نے عوام سے ٹریفک قوانین کی پاسداری کی گزارش کر دی. کہتے ہیں کہ ایسا کر کے شہری حادثات اور جرمانے دونوں سے بچ سکتے ہیں. کیمرامین واحد خان کے ساتھ معراج اختر, سٹی 21. ICSF اسپورٹس فیسٹیول 2025 کا نشتر پارک میں باقاعدہ آغاز. نشتر پارک میں 36 سے زائد ٹیموں کی شرکت. 750 کھلاڑی مختلف کھیلوں میں شرکت کر رہے ہیں. افتتاحی تقریب میں معین خان, اولمپئن قمر ابراہیم, منور علی مہیسر کی شرکت. فیسٹیول میں کرکٹ, والی بال, فٹ بال, ٹیبل ٹینس سمیت دیگر کھیل کھیلے جائیں گے. ممتاز شکری وہیں موجود ہیں, ان سے جانیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں نشتر پارک میں موجود ہوں اور یہاں پہ ICSF 2025 فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. اس گیم میں جو ہے تقریباً 750 سے زائد جو کھلاڑی ہے کراچی بھر سے شرکت کر رہے ہیں اور 36 سے زائد ٹیمیں ہیں. اس میں مختلف کھیل ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے اور ہاکی ہے. اس کے علاوہ بیڈمنٹن کا جو کھیل ہے وہ یہاں پہ پیش کیا جائے گا اور تقریباً 1 مہینے تک جو ہے یہ پورا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت جو ہے میرے ساتھ سندھ حکومت کے اسپورٹس سیکریٹری منور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. منور صاحب بتائے گا جس طرح یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے کیا کہیں گے؟ بچے جو ہے بڑے پرجوش ہے کھیل رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے بتائیں گے. بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ کہ یہ اتنا بڑا منی اولمپک ٹائپ کا جو ہے نا ایک فیسٹیول ہو رہا ہے. 750 کھلاڑی کوئی کم نہیں ہے اور مختلف جو ہے نا سیگمنٹ سے جو ہو رہی ہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ گرین آئی لینڈ والوں نے کرا ہے. ان کو میں شاباش بھی دیتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں. ہم موجود اس لیے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں جہاں بھی سندھ میں جہاں بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہی ایونٹ ہوتا ہے, سندھ کیونکہ پبلک کا ایونٹ ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ بھی اس لیے آئے تھے کہ جی ہم اس کو وزٹ بھی کریں, دیکھیں کہ کس طرح سے آرگنائز کرتے ہیں لوگ اور ہم ان کو اپنے جو ہمارا حصہ ہے وہ ڈالنے کے لیے آفر بھی کریں. تو ان سے بات چیت ہوئی ہے, وہ ہم بھی خوش ہیں, وہ بھی ہم سے خوش ہیں کہ جو ہے نا ایک دوسرے سے تعاون انشاءاللہ جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ. جی بالکل, دیکھیں منور علی سے ہماری بات ہوئی. ان کا کہنا تھا سندھ حکومت جو ہے خاص طور پر کراچی میں سپورٹس کو لے کر جو ہے پرعزم ہے, سپورٹس کے جو ایونٹس ہے خاص طور پر اس کو جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اور آج کے ایونٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو ہے کرکٹ کا میچ کھیلا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایونٹ جس میں جو ہے تقریباً 36 سے زیادہ ٹیمیں ہیں اور 750 سے زائد جو کھلاڑی ہے وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور 1 مہینے تک جو ہے یہ پورا جو فیسٹیول ہے وہ جاری رہے گا. جی پاکستان ٹیلی کام سیکٹر کے لیے بڑی خوشخبری ہے. ریلائنس گروپ کی کمپنی انفرا الیکٹرک نے ملک کے پہلے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے 25 میگا واٹ فی گھنٹہ انرجی سٹوریج پروجیکٹ کی تکمیل اور ٹیلی کام کے لیے پہلے گرین سکوک بانڈ کے اجرا کا اعلان کر دیا. اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں 3 ارب روپے مالیت کے گرین سکوک بانڈ اور 25 میگا واٹ فی گھنٹہ صلاحیت کے حامل AI سے چلنے والے ESOS پروجیکٹ کی رونمائی کی گئی. یہ منصوبہ ٹیلی کام ٹاورز کے توانائی نظام کو جدید بنا کر ڈیزل کے استعمال میں نمایاں کمی اور کاربن اخراج کو کم کرے گا. ریلائنس گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال قریشی کہتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کے ڈیجیٹل اور توانائی کے مستقبل کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا وزیر مملکت فہد ہارون کہتے ہیں کہ IT سے چلنے والے ملک کے پہلے 25 میگا واٹ فی گھنٹہ کے انرجی سٹوریج پروجیکٹ کی تکمیل اور ٹیلی کام سیکٹر کے لیے پہلے گرین سکوک بانڈ کا اجرا ایک اہم سنگ میل ہے. پاکستان کے فری لانسرز کے لیے $1 ارب کی آمدنی پیدا کرنے کا بہترین موقع. ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری 26ویں ITCN ایشیا کا آخری روز. نمائش کے اختتام پر فری لانسنگ سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا. حکومت اور مالیاتی اداروں کی مربوط کوششوں کی بدولت پاکستان کی فری لانسنگ کمیونٹی نئے مواقع حاصل کرنے, غیر ملکی کلائنٹس کو متوجہ کرنے اور ملک کی ڈیجیٹل معیشت میں ستون کی حیثیت اختیار کر رہا ہے. سیمینار میں بتایا گیا کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ کے تحت حکومت پاکستان ملک بھر میں فری لانسرز کی سہولت کو بڑھانے کے لیے مختلف تربیتی پروگرامز, رہنمائی اور ٹیکس سے متعلق سہولیات فراہم کرنے پر کام کر رہی ہے. وزیر اعظم کے اسکل ٹیک پاکستان پلیٹ فارم کے تحت PSEB 6 فلیگ شپ پروگرامز متعارف کرائے گا جنہیں پاکستان کے نوجوانوں کو عالمی سطح پر مسابقتی صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ان پروگرامز کے ذریعے اگلے 3 سال میں 2.1 ملین سے زائد پاکستانیوں کو تربیت دی جائے گی. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی بروکرز ایوارڈز کی تقریب. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی خزانہ و تجارت کے رکن ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹلائزیشن میں درست سمت پر گامزن ہے. کرپٹو اور بٹ کوائن پر ملک میں کام ہو رہا ہے.
کراچی میں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی بروکرز ایوارڈز کی تقریب ہوئی، جہاں اپنے خطاب میں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ نے پاکستان ڈیجیٹلائزیشن میں درست سمت پر گامزن ہے، کرپٹو اور بٹ کوائن پر ملک میں کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 بینکوں کو آن لائن ٹریڈنگ کی بھی اجازت ہوگی۔ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان میں ادائیگیوں کے نظام راست اور مشرق وسطیٰ کے نظام بونا کو ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ 1 سے 2 ہفتوں میں جیولری کے احصاروں کو کلیئر کرا دیں گے۔ اس موقع پر تمام ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد پیش کی گئی۔ بعد ازاں مختلف کیٹیگریز میں بروکرز ایوارڈ دیے گئے۔ اہم خبر شامل کریں گے، سندھ حکومت نے وفاقی کمپنی پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو خط لکھ دیا ہے۔ صوبے میں ترقیاتی اسکیموں پر کام روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو سابقہ PWD کی اسکیموں کو مکمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سندھ حکومت کو PIDCL کے سندھ کے اندر دیگر ترقیاتی منصوبوں میں اپنا کردار بڑھانے پر تشویش ہے۔ بات کریں گے شعیب مختار سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ حکومت نے وفاقی کمپنی پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو جو ہے وہ خط لکھ کر صوبے میں ترقیاتی اسکیموں پر کام روکنے کی ہدایات جو ہے وہ دے دی ہیں۔ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو سابقہ PWD کی اسکیموں کو مکمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے، خط کے متن کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت 26 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں صوبے میں PIDCL کے کردار کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے۔ حکومت سندھ کو PIDCL کے سندھ کے اندر دیگر ترقیاتی منصوبوں میں اپنا کردار بڑھانے پر جو ہے وہ تشویش ہے۔ خط میں کہا گیا ہے، کراچی اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکیج اور حیدرآباد اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکیج عمل درآمد کروانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے PIDCL کا ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان طے پانے والے مفاہمت کی خلاف ورزی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ننھے شیفز کا ذائقوں بھرا مقابلہ، بچوں کی مہارت نے سب کو حیران کر دیا۔ مقامی مال میں ہوا ننھے شیفز کا بڑا مقابلہ، جہاں بچوں نے نہ صرف اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا بلکہ ذائقے اور پیشکش میں بھی بڑے شیفز کو مات دے دی۔ راہیل بیگ کی رپورٹ۔ ننھے ہاتھ بڑی مہارت اور ذائقوں کا جادو، مقامی شاپنگ مال میں جونیئر شیف مقابلہ، جہاں بچوں نے حیرت انگیز پکوان تیار کر کے حاضرین کو دنگ کر دیا۔ کوئی پیش کر رہا تھا مکھنی کڑھائی تو کوئی بنا رہا تھا مزیدار کھانے۔ بچوں کی تخلیقی سوچ اور ذوق کے پکوان نے ہر نوالے کو خاص بنا دیا۔ مقابلے کی ججمنٹ کے معروف شیف سارا اور شیف سمینا نے بھی بچوں کی محنت اور دل لگی کو خوب سراہا۔ آج کا جو ایونٹ تھا نا، جو بچوں کے اسکلز کو پروموٹ کیا اس ادارے ڈالفن مال نے، میں مانتی ہوں کہ لٹرلی بچوں کو پلیٹ فارم نہیں پرووائڈ ہوتے ہیں ایسے ادارے، اگر پلیٹ فارم دے بچوں کو تو بچوں کے اسکلز جو ہے وہ نظر آئے گی۔ چھٹی جماعت کی زینب نے ذائقے اور پریزنٹیشن دونوں میں میدان مارا اور حاصل کی پہلی پوزیشن۔ میں نے یہ مقابلے کا سنا نا، تو میں نے سوچا کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں تو میری کوکنگ اسکلز اور اچھی ہو جائیں گی، تو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو آج میں یہاں تک پہنچی اور میں ونر۔ ننھے شیفز نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر بچوں کو مواقع اور حوصلہ افزائی دی جائے تو وہ کسی بھی شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔